اسلامی تاریخ پارٹ 10 مرابطین کی حکومت امیہ خاندان کا زور کم ہوتے ہی اندلس میں مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ ان کی الگ الگ حکومتیں بن گئیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر اتر کے عیسائیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیے۔ 478 ہجری میں ایک عیسائی بادشاہ نے ان مسلمان حکومتوں کو ہرا کر ان کا بہت سا علاقہ دبا لیا۔ ان کے مشہور قلعے اشبیلا اور مشہور شہر جیسے کرتبہ وغیرہ چھین لیے۔ اس کے بعد مسلمان رعایا کو ستانا شروع کر دیا۔ اب تو مسلمان بہت گھبرائے۔ اندلس پر عیسائی حکومت آہستہ آہستہ جم رہی تھی اور ان کے بنائے کچھ نہ بن رہا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے کس سے مدد مانگی جائے۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد ان کی نظر مراکش کے حاکم پر گئی۔ مراکش کے اس حاکم کا نام یوسف بن تاشقین تھا۔ یوسف بن تاشقین بڑا محنتی اور بہادر حاکم تھا۔ وہ افریقہ کے ریگستانی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس کو افریقہ کے ریگستانی علاقے کے رہنے والوں میں دین اسلام پھیلانے کا بڑا شوق۔ اس کا ایک چچا عبداللہ بن یاسین وہ بھی وہاں اسلام کی اشاعت کرنا چاہتا تھا۔ دونوں نے مل کر یہ کام شروع کر دیا۔ افریقہ کے ریگستان کے رہنے والے ہزاروں حبشی مسلمان ہو گئے۔ وہاں ایک بہادر قوم بربر نام کی تھی۔ یہ بربر قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اب ان کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ جماعت بن جانے کے بعد یوسف بن تاشقین نے اپنے چچا کی رائے سے شمال کا رخ کیا اور اس کے ساتھ بربر اور حبشی تھے جو اس سے اسلامی باتیں بھی سیکھتے اور اس کے حکم پر بھی چلتے۔ عبداللہ بن یاسین اس طرح ریگستان کے لوگوں میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کرتا رہا۔ یوسف نے بربر کی مدد سے افریقہ کے شمالی حصے پر دور تک قبضہ کر لیا۔ اس نے اطلس پہاڑ کی وادی میں ایک شہر بسایا۔ اس شہر کا نام مراکش تھا۔ اس کو اس نے اپنی راجدھانی بنایا اور حکومت کرنے لگا۔ یوسف بن تاشقین سے اندلس کے لوگ آ کر ملے اور کہا کہ ہمیں عیسائیوں کے ظلموں سے چھٹکارا دلائیے۔ یوسف بن تاشقین مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک بہادر فوج کے ساتھ اندلس کی طرف چلا۔ مشہور عیسائی بادشاہ الفانسو نے زلاکا کے میدان میں اسے آ کر روکا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور یوسف نے الفانسو کو بری طرح ہرا دیا۔ الفانسو کو ہرا کر یوسف آگے بڑھا۔ اس نے اندلس کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یوسف کی بہادری کا حال عیسائی حکومتوں نے سنا تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے یہی اچھا سمجھا کہ اپنی جگہ بیٹھے، نہیں تو یوسف سے خطرہ ہی ہے۔ یوسف بن تاشقین بڑا اچھا بادشاہ ثابت ہوا۔ وہ بڑا نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ بڑی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ ریگستانی علاقے میں اسلام پھیلانے پر اندلس کو عیسائیوں سے بچانے کی وجہ سے بڑا نام کمایا۔ پھر اس کی قابلیت کی یہ شہرت بھی چاروں طرف ہونے لگی کہ اس نے افریقہ کے ریگستانی علاقے کے غیر مہذب لوگوں یعنی افریقی اور بربر کو مہذب بنایا، ان کو تہذیب سکھائی، آدمی بنایا اور ایسا کیا کہ وہی بربر اسلام کی ڈھال بن گئے۔ اسی یوسف کے خاندان کی حکومت مرابطین کی حکومت کہلاتی ہے۔ مرابطین کی حکومت صرف 90 سال ہی رہی مگر ان میں یوسف کے علاوہ کوئی لائق بادشاہ نہیں ہوا۔ یوسف بن تاشقین نے پورے 50 سال حکومت کی۔ اس کے بعد آگے آنے والے بادشاہ اس حکومت کو بس 40 سال اور چلا سکے۔ ان کی کمزوری کو دیکھ کر محدثین بڑھے۔ محدثین نے ان کی حکومت چھین لی۔ محدثین ایک جماعت کا نام ہے۔ یہ جماعت ملک کی اصلاح اور مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کرنا چاہتی تھی۔ اس جماعت کو محمد بن تومرت نے قائم کیا تھا۔ محمد بن تومرت عالم تھے۔ وہ سلجوقی زمانے کے مشہور امام غزالی کے شاگرد تھے۔ امام صاحب ہی کے کہنے پر محمد بن تومرت نے مراکش میں اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ وہاں کہیں جو شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتے دیکھتے اس پر ٹوکتے، شراب کے برتن توڑ ڈالتے، گانے بجانے کے باجے اٹھا کر پھینک دیتے۔ وہ اپنی تقریروں سے بھی لوگوں کو نصیحت کرتے، ان کے دلوں میں اسلامی جوش پیدا کرتے۔ لوگ ان کی باتوں کو سنتے اور دیکھتے دیکھتے ہی ان کو بہت ماننے لگے۔ ان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ دیکھ کر مرابطین کی حکومت کو کھٹکا پیدا ہو گیا۔ حکومت نے ان کو مراکش سے نکال دیا۔ مراکش سے نکل کر وہ اغمات نگر میں آ گئے۔ یہاں سے بھی نکالے گئے۔ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ ان کا گھر ہرگا پہاڑوں کے بیچ میں تھا۔ ہرگا کے لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی باتیں بھی سکھائیں اور لڑنا بھی سکھایا۔ مرابطین کا لشکر یہاں بھی آ گیا۔ سپاہیوں نے ہرگا کو گھیر لیا۔ محمد بن تومرت کے ساتھی فوج سے ٹکرا گئے، خوب لڑے، سرکاری فوج ہار گئی۔ اس کے بعد مرابطین اور محدثین میں لڑائیاں ہونے لگی۔ محمد بن تومرت 524 ہجری میں انتقال ہو گیا۔
محدین کی جماعت نے ان کی جگہ ان کے ایک ساتھی عبد المومن کو اپنا لیڈر چنا۔ عبد المومن کے زمانے میں محدین کی طاقت بہت بڑھی۔ انہوں نے 542 ہجری میں مراکش پہ قبضہ کر کے مرابطین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد عبد المومن نے ایک فوج اندلس بھیجی۔ اس فوج نے اندلس پہنچ کر وہاں سے مرابطین کی حکومت کو ختم کر دی۔ اس کے بعد عبد المومن نے مشرق کی طرف کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ اس نے نارمن عیسائیوں سے طرابلس، تیونس اور مہدیہ جیسے بڑے بڑے قلعے چھین لیے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نور الدین جنگی ملک شام میں عیسائیوں سے علاقے پہ علاقے خالی کرا رہا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نیک اور بہادر بندے بھیج دیے تھے، جن میں ایک نور الدین جنگی مشرق میں اور دوسرا عبد المومن مغرب میں عیسائیوں سے لڑ رہے تھے۔ جس طرح نور الدین جنگی نے مشرق میں عیسائیوں کی حکومتوں کو ہرا کر وہاں سے نکال دیا، اس طرح عبد المومن نے طرابلس اور تیونس فتح کر کے مغرب میں عیسائی حکومت کو ختم کر دیا۔ عبد المومن نور الدین کی طرح بڑا دیندار اور شریعت کا پابند تھا۔ اس نے قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں اس نے ایک بڑے جہاد کا اعلان کیا۔ اس نے 3,10,000 سوار اور 1,00,000 پیادہ فوج بنائی، 400 جنگی جہاز بنائے، لیکن وہ ابھی یہ فوج لے کر چلا نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے یوسف نے 22 سال بڑی اچھی حکومت کی۔ یوسف خلیفہ الحکم کی طرح تعلیم کی اشاعت کا بڑا شوقین تھا۔ اس کے کتب خانے میں 4,00,000 کتابیں۔ محدثین بادشاہوں میں سب سے زیادہ مشہور یعقوب المنصور ہوا ہے۔ یہ یوسف کا بیٹا تھا۔ اس نے مشہور عیسائی بادشاہ الفانسو کو ارک کے مقام پر بہت بڑی شکست دی۔ اس کے بعد تلیلا کو گھیرا، لیکن الفانسو کی ماں نے آ کر خوشامد کی اور روئی تو گھیرا اٹھا لیا۔ یعقوب بڑی سادہ زندگی بسر کرتا، 5 وقت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھاتا، ایسا انصاف پسند تھا کہ ہر راہ چلتا اسے روک لیتا اور وہ اس کی سنتا۔ علماء کو اس نے وظیفے دیے، پکی سڑکیں بنوائی، مسافر خانے بنوائے، مراکش میں ایک بہت بڑا ہسپتال کھولا۔ اس اسپتال میں مریضوں کو جو کھانا دیا جاتا تھا اس کا سالانہ خرچ 3 دینار روز تھا۔ دواؤں پر اس کے علاوہ خرچ کیا جاتا تھا۔ مریضوں کو کپڑے اور اوڑھنے کا سامان بھی دیا جاتا تھا۔ مریض جب صحت یاب ہو جاتا تو اسے اتنی رقم دی جاتی کہ ساری عمر چین سے کھا سکے۔ ہر جمعے کو ہاسپٹل کا معائنہ کرتا، مریضوں سے ملتا، ان کا حال پوچھتا۔ اس نے عمارتیں بنوائی۔ سب سے زیادہ مشہور اس کی بنوائی ہوئی ایک مسجد ہے جو اس نے مراکش میں بنوائی تھی۔ اس مسجد کا مینار 300 فٹ اونچا تھا۔ یعقوب سلطان صلاح الدین کی طرح بڑا دیندار تھا۔ اس کے زمانے میں تھا دنیا بھر میں اس وقت ان دونوں سے زیادہ اچھا بادشاہ کوئی نہ تھا۔ 40 سال کی عمر میں 15 سال بادشاہت کر کے مر گیا اور دنیا میں اپنا نام کر گیا۔ یعقوب کے بعد اور بھی بادشاہ ہوئے، لیکن وہ بادشاہ بنانے کے قابل نہیں تھے۔ محدثین کی حکومت اس کے بعد کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 72 سال کے اندر ہی محدثین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ محدثین کے زمانے میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک ابن حیان تھے۔ وہ تاریخ کی کتاب لکھنے سے مشہور ہوئے۔ اندلس کے سب سے بڑے عالم ابن حزم بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ عبد المالک بن زہر ایک بہت بڑے طبیب بھی اس زمانے میں ہوئے۔ مسلمان طبیبوں میں پہلا نمبر امام راضی کا ہے، دوسرا نمبر عبد المالک ابن زہر کا ہے۔ اس کے گھرانے میں 6 پیڑھیوں تک طبیب ہوئے۔ ان کے گھرانے کی عورتیں بھی علاج کرنے میں مشہور ہوئی ہیں۔ ایک عالم ابن رشد بھی بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی کتابوں کے ترجمے دوسری زبانوں میں ہوئے۔ اندلس کے ایک عالم ابن عربی بھی بہت مشہور ہیں، اور بس ایک اور عالم ادریس اور ایک اور عالم مشہور ہیں۔ یہ جغرافیہ کے عالم تھے۔ شہروں میں 2 شہر مشہور ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مراکش اور دوسرا فاس۔ بغداد کے بعد لوگ ان کا نام لیتے ہیں۔